اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی پروگرام تاریخ اسلام میں سن 6 ہجری کے واقعات کے متعلق، اور تقریباً ہم سن 6 ہجری کے واقعات کو بیان کر چکے ہیں، اور آخری واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہمارے مہمان نے گفتگو کی تھی بیعت رضوان کے موضوع پر، کہ جو نہایت ہی اہم موضوع تھا، اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، اور آج بھی جو عظیم شخصیت اس پروگرام میں ہماری ہمراہی کرے گی اور اس موضوع پر ہم جن سے استفادہ کریں گے وہ ہیں جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ۔ تو ہم قبلہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن حسب معمول لیتے ہیں نریشن، اور نریشن کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو مکے کے باہر کفار قریش نے روک لیا اور خانہ خدا کی زیارت نہیں کرنے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو اپنا پیغام لے کر بھیجا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد سہیل ابن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے، اور کہا کہ قریش کی طرف سے ہر طرح کی بات چیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں۔ اس موقع پر کچھ معاہدے ہوئے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر صلح کی شرطیں مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے نتائج مستقبل قریب میں مسلمانوں کے ہی حق میں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے تعلقات قریش سے برقرار ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور یہی صلح بعد میں فتح مکے کا سبب بنی۔ اسی لیے واپسی میں مدینے کے راستے میں سورہ فتح نازل ہوا۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو موضوع ہے صلح حدیبیہ کا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کے اوپر بہت سے سوال کیے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان سوالات کے جواب ہم اپنے مہمان سے سنیں گے، اور اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، یا اگر ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر عمل بھی کیا جائے گا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آج ہم استفادہ کریں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ سے، تو ہمارا ساتھ دیجئے، ملاقات کرتے ہیں قبلہ سے۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ مسلسل آپ ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور ہمیں مستفیض فرما رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع بخشا کہ آپ کے توسط سے تاریخ اسلام کے ایک اہم موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے اور ناظرین تک اس تاریخ اسلام کے اہم نکات پہنچائے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی، بہت شکریہ حضور۔ دیکھیے، جیسے کہ ابھی ہم نے نریشن میں بھی سنا، جی، اور یہ گزشتہ ہفتے بھی ہماری بیعت رضوان تک کچھ گفتگو پہنچی تھی، اور صلح حدیبیہ کا مقدمہ ہی ہے بیعت رضوان۔ تو حضور، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ اس کی جو قرارداد ہیں، جو بند ہیں اس کے صلح کے، ان کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد سیما بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ۔ جیسا کہ
پچھلے پروگرام میں ہمارا سلسلہ گفتگو کا یہاں تک پہنچا تھا کہ بیعت رضوان، لیکن تھوڑا سا خلاصہ کے طور پر اس کو ذکر کیا جائے کہ ایک عرصے سے پیغمبر اسلام اپنے مادر وطن سے دور تھے، اور مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، بہرحال ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، لہذا کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے، کوشش میں تھے، تمنا اور آرزو کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع نصیب ہو کہ جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کریں اور اس مقدس شہر مسجد الحرام عزیز کو بھی دیکھیں۔ تو اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں مبارک، اور یہ خواب اپنے اصحاب کو بھی بیان فرماتے ہیں، اصحاب بھی خوش ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب ہے، لہٰذا یہ جو ہے جھوٹا لفظ کہہ بھی نہیں سکتا میں، بہرحال تو ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پیغمبر نے بھی حکم صادر فرمایا کہ بھائی سب تیار ہو جائیں۔ یوں اصحاب انصار، مہاجرین اور انصار سب تیار ہو گئے، اور تقریباً تاریخ بتاتی ہے، مختلف تعداد بتائی ہے، 1800 تک بھی، 1400 تک بھی، 700، 400 تک بھی، لیکن جو زیادہ تر مشہور تعداد آئی ہے تاریخی کتابوں میں، اور مطلب اسکول یا ٹیکسٹ کی جو کتابوں میں بھی تعداد آئی ہے وہ 1400 تک کی بتائی گئی ہے۔ اتنے مسلمان پیغمبر کی ہمراہی میں روانہ ہوتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے، اللہم لبیک کہتے ہوئے، خدا کو پکارتے ہوئے، نعرہ توحید اور کلمہ یہ اس توحید کو بلند کرتے ہوئے، ایک عظیم اور ایک بڑا معنوی سفر ہے، اور سرکار دو عالم کی جو نا سربراہی میں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں، ہدایت ہی ہدایت اور نور ہی نور کے ساتھ یہ سفر طے ہوتا ہے۔ لیکن جب ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، مختصر کروں چونکہ ناظرین کو معلوم ہے، یہاں پہ آ کر قافلہ رک جاتا ہے، اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ ایک راز تو خدا ہی تھا کہ پیغمبر کی سواری رکی، اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں پر مصلحت ہے کہ رکا جائے، قیام یہاں رکا جائے، رک گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں قریش کی طرف سے مندوبین آتے ہیں، اور وہ اپنی بات بتا دیتے ہیں قریش کا کہ ہم نے قسم کھائی ہے لات و عزا کی کہ آپ کو اس صورت میں ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ خیر، جب صلح حدیبیہ کے مذاکرات اور وہ قراردادیں میں ہم پیش کریں گے تو اس میں جو نا عرض کریں گے کہ ان کی کیا مجبوری تھی، جبکہ پورا جزیرۃ العرب اس سنت کو، اس مذہبی رسم کو، چاہے بت پرستی کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت کو اور اس طواف کو اپنی عبادت سمجھتے تھے، اور اس ذوالقعدہ کے مہینے میں تمام وہ جنگ و جدل اور جو کچھ تو کچھ تار وہ کر رہے تھے، قتل و غارت گری، لوٹ مار، یہ سب چیزیں بالکل ختم کرتے تھے، یعنی ایک بالکل آرام اور سکون کی فضا جزیرۃ العرب پر قائم ہو جاتی تھی۔ ایسے میں پیغمبر اسلام نے بھی سفر کیا، یہاں پہ آ کے رکے، تو بہرحال لیکن ادھر سے آگے مسلمانوں کو جانے نہیں دیا۔ تو پیغمبر اکرم کا بھی ارادہ ایک عبادت کا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کا تھا، چڑھائی کا نہیں تھا، اسی لیے تو فرمایا تھا کہ بھئی بغیر کسی اسلحے کے آ جانا، لہذا یہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا مندوبین قریش کے آگے، لیکن وہ جو ہے نا اپنا رسول اکرم کا پیغام پہنچانے میں یا قریش کے سربراہان کو اپنے اعتماد میں لینے میں ناکام ہوتے ہیں۔ پھر پیغمبر اکرم خود اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، اور آخری نمائندہ جن کو بھیجا تھا، جن کا نریشن میں بھی نام آیا، عثمان ابن عفان ہے، یہ جاتے ہیں، اور ان کی تاخیر کی وجہ ایک ہے، اور دوسرا خود سفر پیغمبر کا عمرے کے لیے آنا دوسری وجہ ہے، اور پھر ایک نمائندے، مسلمانوں کے نمائندے کو وہاں پر قید میں رکھنا اور اس کو واپس نہ بھیجنا، یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جذبے میں آ جاتے ہیں، جذبے انتقام میں آ جاتے ہیں، اور چونکہ بے سر و سامانی تھی، اور اس کا کچھ تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا، توجہ آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں جنگ احد کا بھی واقعہ ہے، جنگ احزاب کا واقعہ ہے، کہ جہاں پر جو ہے نا استقامت کی ضرورت تھی، بے شک جب اسلحے کے ساتھ تھے، جب تیاریاں تھیں، تو اب تو یہاں پر آئے ہیں بغیر اسلحے کے، تو یہاں پر ضروری تھا پیغمبر اکرم ایک تجدید عہد ان سے جو ہے نا لے لیں دوبارہ، اور پھر درخت کے سائے میں پیغمبر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مسلمانوں نے آ کر تجدید بیعت کر لی، اور اس بیعت کے اس عمل کو خالق کائنات نے بھی پسند فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
کہ مومنین سے خدا متعال راضی ہو گیا کہ جب تمہاری بیعت کی درخت کے سائے میں، درخت کے نیچے، اور یہ بیعت ہوتی ہے تو ادھر بیعت تمام ہو جاتی ہے اور اتنے میں دور سے عثمان ابن عفان بھی وہاں پر پہنچتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ فقط ان کی تاخیر سبب نہیں ہے اس بیعت کا، جی بالکل، بلکہ دوسرے بھی اسباب سب مل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیعت رضوان وہاں پر عمل میں آتی ہے. اور عثمان ابن عفان وہاں آ کر بتا دیتے ہیں کہ قریش کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے، لہٰذا ہمیں مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے. البتہ ان کا مزاج اور ان کا فیصلہ اس بات پر بن رہا ہے کہ کچھ مذاکرات کیے جائیں اور کچھ مصالحتی حل سامنے آ جائے. اب یہیں سے یہ صلح شروع ہو جاتی ہے. جی یہیں سے صلح ہو جاتی ہے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کو عثمان ابن عفان بتا رہے تھے کہ اتنے میں قریش کا آخری نمائندہ جو تام الاختیار ہے، یعنی پورے اختیارات کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، سہیل ابن عامر وہاں پہنچتا ہے. اور فطری طور پر یا عقیدتی طور پر بہت ضد باز ایک انسان تھا، ضدی تھا، یعنی اپنی بات پر ڈٹا رہنے والا، اڑا رہنے والا. تو یہاں پہ پہنچتا ہے اور پھر پیغام پہنچاتا ہے کہ بھئی بتاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی کیا چاہتے ہیں یہ بتا دیتا ہے. پیغمبر اکرم سے استفسار کیا، پوچھا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ سارا حال آپ کے تمہارے سامنے موجود ہے کہ ہم صرف اور صرف، میں اپنے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ تاریخ کے وہ واقعات جو بھی کتاب کی یعنی تاریخ کی کتاب پڑھ لی جائے اس سے جو ہے نا یہ 100% تو نہیں کہا جا سکتا یہیں راوی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے جو ہے نا کوٹ کیے ہوں. لہذا مفہوم میں عرض کروں گا جو مختلف تاریخی کتابوں کے مطالعے کے بعد میں آپ کی جو ناظرین کے لیے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پر سہیل ابن عمر نے آ کر بات بتائی، مقصد بتلا دیا. اور پھر ایسے میں پیغمبر اکرم نے بھی اپنا مقصد بتایا، ہمارا صرف اور صرف عمرے کا ارادہ ہے اور اس کے لیے ہم اسی لیے تو خالی ہاتھ آئے. ہمارا سارا جو ہے نا قافلہ بتلا رہا ہے کہ مقصد صرف عمرہ ہے. سہیل کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک عرصے سے توجہ کہ یہ ایک عرصے سے ہماری اور آپ کی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور پورا عرب جانتا ہے بالکل ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اور ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں. ایسی صورت میں اگر اس انداز سے آپ مکے میں داخل ہو جائیں گے ہم تو ایسی صورت میں ہمارا ایک بھرم ہے، اس جزیرے عرب میں بھرم ہے قریش کا قبیلہ، وہ زور وہ طاقت ہماری جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ہر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. دیکھیے کتنا جو نا غرور ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس غرور کے سامنے، تکبر کے سامنے، یعنی پوری دنیا اگر چاہے تو خانہ خدا کی زیارت کے لیے آ سکتی ہے لیکن آپ زیارت کے لیے نہیں آ سکتے. بالکل اس کی وجہ یہ بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے مذاکرات کرتے ہیں اور کوئی راہ حل. خیر تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تو ہمارا تو ارادہ ہے اس پر وہ اپنا مقصد بتلا دیا کہ قریش نے مجھے شرائط بھیجا ہے کچھ شرائط کے ساتھ اور اب ہم ان شرائط کی طرف جاتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے حوالے سے وہاں پر طے پائی ہیں. پہلی شرط اب ترتیب میں اپنے حساب سے بتا دوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے. بالکل پہلی شرط جو کتابوں میں ملتی ہے ہمیں یہ کہ سہیل کہتا ہے کہ آپ اس سال واپس جائیں. بالکل جو اس سال جو عمرے کی غرض سے آپ آئے ہیں تو آپ عمرہ نہیں کریں گے. وہ جو تمہید میں نے باندھی ہے نا اس سے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ اس سال واپس جائیں لیکن اگلے سالوں میں آزادی اور اختیار کے ساتھ آ کر خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں بشرطے کہ اپنے ساتھ کوئی مزید اسلحہ نہیں لائیں. بالکل جو ایک مسافر اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے دفاع کا، ایک تلوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلحے کے ساتھ آپ نہیں آئیں گے. اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے. بالکل یہ شرط تھی پہلی. اور دوسری شرط جو وہاں پر طے ہونے جا رہی تھی وہ بھی آنے والے سالوں میں جب آپ آئیں گے 3 دن سے زیادہ وہاں قیام نہیں کریں گے کیونکہ اس سال تو واپس ہی جانا ہے. اس سال واپس جانا ہے. اس سال آپ واپس جائیں گے اس لیے کہ ہماری مجبوری جو میں نے بتا دیا. تو اگلے سالوں میں آپ آزادی سے آ کر کیا خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں اور 3 دن رک کے واپس آپ جائیں گے. بالکل. دوسری شرط یہ ہے کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں رہے گی.
ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں رہے گی جی تاکہ اس جزیرے عرب میں سرزمین عرب میں امن و امان کی ایک فضا قائم ہو جائے. ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو ہر طرف ایک بے سکونی ہوتی ہے, جہاں نقصانات ہوتے ہیں, لہٰذا 10 سال تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. جی فریقین آرام اور سکون سے رہیں گے تاکہ پورا جزیرہ عرب میں ایک سکون کی فضا اور جو نا ماحول قائم ہو جائے. بے شک یہ بھی ایک اچھی چیز تھی. جی. اور تیسری شرط جو وہاں پر قرارداد طے ہو رہی تھی, ایک یہ تھی کہ جی مسلمان مدینے کے مسلمان جی جب چاہیں جی مکے میں آ جائیں گے, جی کوئی انہیں نہیں روکے گا. جی حضور اگر مجھے اجازت دیں تو ہم یہ چوتھی شرط انشاءاللہ آپ سے سنیں گے, لیکن ابھی بتایا گیا ہے کہ شاید کوئی کالر ہیں, وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کون کیا سوال ہے ان کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کال کرنے کے. جی آپ کا اسم شریف؟ جی شکریہ. آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ کافی بلند ہے, اس کو آپ کچھ کم کیجئے. اچھا اچھا. جی جی آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام رافع خان. جی جی رافع خان. جی جی بہت شکریہ, فرمائیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا جی وہ جو صلح حدیبیہ مکے میں کہاں پہ ہو؟ جی یعنی یہ کہاں پہ واقع ہوئی ہے یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ضرور ہم اپنے مہمان سے گزارش کریں گے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ, خدا حافظ. حضور یہ ان کا ایک سوال ہے, چاہیں تو آپ ابھی جواب دیں یا چاہیں تو شرائط کے بعد. ویسے ایک حد تک آپ بتا بھی چکے ہیں کہ یہ صلح کہاں پہ واقع ہوئی ہے. ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکے سے. اور اس کو دوسرا نام مسجد شجرہ, جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں, مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے. اور مسجد شجرہ اسی لیے کہا گیا ہے چونکہ وہاں پہ وہ درخت تھا جس کے نیچے وہ بیعت ہوئی تھی, جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو تاریخ میں ذوالحلیفہ کے نام سے جی جی بالکل جب واقعہ پڑھیں گے صلح حدیبیہ کا تو یہ نام وہاں پر موجود ہے. ہاں مجھے امید ہے کہ ہمارے جو کالر تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ ذوالحلیفہ اس جگہ کا نام ہے. جی اور ذوالحلیفہ اور وہاں پہ مسجد شجرہ بھی ہے اور وہاں پر یہ صلح واقع ہوئی تھی. حضور اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں, ورنہ دوبارہ آپ کو پھر روکنا پڑے گا. آپ اجازت دیجئے. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے توجہ کرنے کے اور کال کرنے کے بھی, اور اسی طرح ہمارا ساتھ دینے کے بھی. آپ ہمیں اجازت دیجئے, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا. بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور زبردست طریقے سے آپ کی مدد کرے. ناظرین کرام, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہماری گفتگو چل رہی ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے, اور جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس صلح کی شرط کفار کی طرف سے کیا تھی. مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تمام مومنین کو واپس جانا پڑے گا اور عمرہ نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ کہ جب آئندہ سال سے آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے, اور اس کے بعد 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اس سے آگے ہم اپنی گفتگو جاری کریں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ کے ساتھ. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے. جی حضور, تو یہ 3 شرطیں تھی, اس کے علاوہ کون سے شرائط تھے؟ اس کے علاوہ یہ بھی شرط تھی کہ اہل مکہ پر لازم ہے کہ وہ کوئی مکے کے اندر جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ اپنے مذہبی مراسم میں آزاد ہوں گے. کوئی مشرک, کوئی غیر مسلمان
ان کا مذاق نہیں اڑائے گا. یہ مومنین کی طرف سے شرط رکھی گئی. جی جی مومنین کی طرف سے شرط ہے سہیل ابن عمرو کو. کہ ظاہر طے ہوتی ہے نا قراردادیں, تو اس میں شرط رکھی جاتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان مکے کے اندر جو مقیم ہیں جی بالکل وہ اپنے مذہبی مراسم کی انجام دہی میں بجا لانے میں آزاد ہوں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی انہیں روکے گا نہیں, کوئی جو ہے نا ان کے دین کا مذاق نہیں اڑائے گا. یہ بھی ایک اہم شرط تھی. اور دوسری ایک اشارہ میں نے کر لیا تھا کہ اگر مدینے سے کوئی مکہ جاتا ہے تو بھی آزاد ہوگا. یہ بھی شرط تھی. ایک شرط یہ تھی کہ چونکہ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی, لہذا ایک شرط یہ بھی سامنے آئی ہے تاریخ میں کہ اگر تجارتی راستے جو ہیں تجارتی راستے فریقین کے لیے آزاد ہوں گے, کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. چونکہ مکہ والے مدینہ سے گزر کر شام کی طرف جاتے تھے, شام کی تجارت کرتے تھے, تو مسلمانوں پر یہ لازم تھا کہ ان قراردادوں کے مطابق ان کے تجارتی قافلے وغیرہ جاتے رہیں. کسی طرح کی رکاوٹ ان کے لیے ایجاد نہ کی جائے. مسلمان اگر کا کوئی قافلہ جاتا ہے تجارت کے لیے یا کسی اور سفر سے, تو وہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو یوں رفت و آمد کا سلسلہ جو ہے نا یہ آزاد رہے گا. یہ بھی شرط تھی. اور ایک شرط جس کو میں نے جان بوجھ کے آخر کے لیے رکھا ہے, جس پر مسلمانوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر لیا, وہ یہ شرط تھی کہ سہیل ابن عمرو نے یہ شرط پیش کی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینے میں جا کر پناہ گزین ہو جائے, مسلمانوں کی پناہ میں جائے, اور وہ مکے کا بڑا آدمی جس کے ماتحت ہے مثلا انہیں طلب کرے, تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اسے واپس کر دیں. صحیح. لیکن اس کا الٹ نہیں ضروری ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کے مکے میں آ کر قریش کے ہاں پناہ گزین ہوتا ہے, پناہ لیتا ہے, تو قریش پر لازم نہیں ہوگا کہ انہیں واپس کریں. ہاں, یعنی اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر تمہاری قید میں چلا جاتا ہے, یعنی اگر کوئی قریش قید میں چلا جاتا ہے مسلمانوں کی, تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آزاد کریں. لیکن اگر کوئی مسلمان ہماری قید میں آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو آزاد کریں. یہ شرط تھی. اور یہ ایسی شرط تھی کہ ایک طرف سے تو لازمی ہے واپس کرنا, دوسری طرف سے لازمی نہیں ہے, جسے عام مسلمان اس شرط کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. یعنی یہ ایک ہماری غیرت کو للکارا گیا. یہ اتنی یعنی منت سماجت والی شرط ہو گئی کہ گویا ہم سماجت کر رہے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہو رہے ہیں. تو لیکن رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نبوت دیکھ رہی تھی کہ گرچہ کی ظاہری طور پر یہ شرط ہمارے لیے سخت ہے, لیکن اس کے بھی نتائج ہمیں انشاءاللہ اگر نتائج کا موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نتائج بھی اس کے ذکر کر لیے جائیں. لہٰذا برخلاف ہے اس کے, اگرچہ کی جو مثلا مسلمانوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ شرط تو بڑی سخت ہے ہمارے لیے کہ ہمارا آدمی واپس نہیں کریں اور ہم ان کے آدمی کو واپس کریں. ہم مسلمان کو, یعنی جو قریش کا آدمی آنے کا مطلب ہے مسلمان ہو گیا, اور اسے واپس کر رہے ہیں کہ قید و بند و شکنجے قریش والے دیں, اور ہمارا مسلمان ادھر جاتا ہے تو اسے واپس نہ لیں. یہ تو بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے, بہت دب کے سلوک کر رہے ہیں. جی. تو اس پر حساسیت یا احساسات کا یا جذبات کا مسلمانوں نے اظہار کر لیا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم تمام جزئیات کی طرف بھی نہیں جا سکتے, ہم کلی باتیں یہاں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جزئیات ظاہر ہے کہ جو بھی طالب علم, جو بھی ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جائیں گے. جی بالکل. تو یہ چند شرطیں تھیں, یہ ختم ہوئی تھیں, اس کو میں نے آخر میں رکھا ہے. اب آئیے, جیسے ہی شرطیں ختم ہوئیں, ابھی لکھنے کی منزل باقی تھی, تو سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا, جو واقع شکنجے اور تکلیف میں قید میں تھا, کسی طرح سے سنا تھا کہ مسلمان یہاں تک پہنچے ہیں, وہ بچا کے وہاں پہنچا اور مسلمانوں سے ملحق ہو کر کہا کہ مجھے پناہ دیں. سہیل نے یہی پہ کہہ دیا کہ بھئی شرائط کے مطابق, قرارداد کے مطابق آپ نے واپس کرنا ہے. گرچہ کہ اس کی یہ بات صحیح نہیں تھی, کیونکہ اس لیے کہ قرارداد بھی فائنل نہیں ہوئی ہے. جب لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہوں تو اس کے بعد وہ نافذ ہوتی ہے. تو لہٰذا امپلیٹیشن سے پہلے وہ مطالبہ کر رہا تھا, لیکن اس کی ضد بازی ایسی تھی, تو رسول اکرم نے ابو جندل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے نا انشاءاللہ تمہیں خدا آزادی کا راستہ فراہم کرے گا انشاءاللہ, لہٰذا آپ واپس جائیں, واپس کر دیتا ہے. یہ بھی چیز مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا, لیکن رسالت میں آپ کی آنکھیں دور اندیش اور بصیرت آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس میں بھی مصلحت ہے, یہ نہیں کہ ایک مسلمان آزاد ہو جائیں گے. بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا. اب وہ جو شرط تھی اس کے بارے میں
کہ جو بظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے جی اور بہت دبے ہوئے جو نا یہ دب کے جو نا شرطیں مان رہے ہیں، اس پر ضروری تھا کہ اب مسلمانوں کو بھی رسول اکرم مطمئن فرمائیں. بالکل، اور وہاں پہ سوال کرنا ضروری تھا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے واضح ہو جائے. ورنہ آج ہمارے جوان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول نے 1400 سال پہلے جو ہے یہ دب کے صلح کی تھی، لیکن اگر وہ سوالات نہ ہوتے وہاں پہ تو رسول کیسے جواب دیتے؟ بالکل. جی تو یہاں پر جو کس نے سوال کیے، کیسے سوال کیے، میں جو ہے نا ناظرین ہی پر چھوڑتا ہوں کہ وہ ضرور اس بات کی جو ہے نا اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں. بہرحال تو پیغمبر اکرم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے بظاہر تو یہ شرط سخت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ شخص جو مدینے سے اسلام کے قلعے کو، ماحول کو، تعلیمات کو، سب کچھ کو چھوڑ کے کفر کے ماحول میں جا رہا ہے، جی بالکل، کلمہ توحید کو چھوڑ کر، وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے ماحول میں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں آیا ہے. پھر ایسا مسلمان اسلام کے کام کا نہیں ہے. جی ورنہ کوئی مسلمان جائے گا ہی نہیں. بالکل، ورنہ تو مدینے سے مسلمان کوئی جائے گا ہی نہیں. جی اس طرف سے جی اگر واقعاً وہ مسلمان ہے تو کیوں کفار کی طرف جائے گا؟ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آیا ہے تو جو ہے نا. اور اب اگر نہیں، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے نا، مثلا جیسے یہی آپ نے جندل کی مثال دی. جی نہیں، یہ چیز اور ہے. جندل والا وہ ادھر سے آیا ہے، میں ادھر سے جانے کی بات کر رہا ہوں. جی پیغمبر دیکھیے دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک مرتبہ مسلمان مدینے سے جا رہا ہے جی کفار قریش کے ہاں، جی بالکل، اور مسلمانوں کو حق نہیں ملا قرارداد کے مطابق کہ اسے واپس لے آئیں. جی بالکل، پیغمبر نے جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے مسلمان جائے گا کیوں؟ جی بالکل، جانا تو اس کے اختیار میں ہے نا. نہیں، اگر قید ہو جائے مثلا قید ہو جاتا ہے کفار کے، اس کے بعد مسلمان جا کے مدینے میں مکے میں رہتا ہے، مجبور ہے، وہ آزاد نہیں کریں گے، تو وہاں پہ رسول نے کیوں قبول کر لیا کہ اس کو رہنے دیجئے؟ یہ بات یہ بتائی ہے کہ ایک شرط یہ آئی ہے کہ اگر وہ جا کر اپنے مذہبی رسومات کو انجام دینا چاہ رہا ہے تو آزاد ہے. آزاد ہے بالکل. لیکن اگر وہ کفر اختیار کر کے ادھر جاتا ہے اور ہم اسے واپس لینا چاہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہوا یہاں سے. اور اگر کفار کا فرد مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ہاں آ جاتا ہے تو پروردگار ہم شرط کے مطابق، قرارداد کے مطابق اسے واپس کریں گے. لیکن مجھے یقین ہے، رسالت کا یقین اور ہوتا ہے، عام آدمی کا یقین اور ہوتا ہے. مجھے اپنے پروردگار پر یقین ہے کہ وہ اس کی آزادی کے سامان ضرور فراہم فرمائے گا. کچھ علماء نے اس طریقے سے اس کی وہ کی ہے کہ جو مسلمان جاتا ہے اور وہاں قیدی بن کر مکے میں رہتا ہے تو رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اسلام پھیلائے گا. اور اگر کوئی کافر وہاں سے آ کے مدینے میں رہتا ہے تو اپنے اخلاق کے اور کردار کے ذریعے کفر پھیلائے گا. تو اس کا واپس چلا جانا بہتر ہے اور اس کا وہاں پہ باقی رہنا بہتر ہے. ہمارے ہدف میں جو ہمارا مقصد ہے اس کے لیے یہ دونوں سازگار ہیں. تو اس طرح سے بھی جواب دیے ہیں. بالکل، یہ شرطیں تھیں صلح حدیبیہ کے، اور اس میں بظاہر طور پر جو مسلمانوں کے نقصان میں یا ان کی کمزوری کے لحاظ سے نظر آ رہی تھیں شقیں، اس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے وضاحت فرمائی اور جس پر مسلمان مطمئن ہو گئے. اور جو مطمئن نہیں ہوا ہے اسے مطمئن ہونا چاہیے. بالکل، اگر نہیں ہوا ہے تو پھر رسالت کے لحاظ سے جو ہے نا ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے. بالکل. حضور یہیں پہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کچھ فوائد اور نتائج کی طرف آپ اگر اشارہ کریں. جی بالکل. اس جو قرارداد کے کیا فوائد اور نتائج تھے؟ کفایت صاحب دیکھیے اس قرارداد کے دو طرح کے فوائد ہیں، معنوی فوائد اور اجتماعی اور ظاہری سیاسی فوائد. بے شک سیاسی فائدے کیا حاصل ہوئے؟ ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اب تک قریش مسلمانوں کو ایک اسلامی وجود کے اعتبار سے، ایک اسلامی حکومت کے اعتبار سے، ایک جو ہے نئے دین کے اعتبار سے تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. اب آ کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بتلا رہا ہے کہ رسمی طور پر جو ہے عرب کے اندر ایک نئے دین کی بنیاد پڑ گئی اور ایک طاقت اسلامی بن گئی. لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو ایک کل عدم یا کہ بالکل ہی جس کا وجود نہ ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ والا نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا جو ہے نا ایک سیاسی لحاظ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو فریقین کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں اس طرح سے ایک وجود تسلیم کر لیا. اجتماعی اعتبار سے، تمام شرائط کے اعتبار سے، تمام لحاظ سے وہ رعایت کرنی ہوگی، یہ اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے پورے عرب میں اس قرارداد نے یہ بتلا دیا کہ جس طرح سے تم خانہ کعبہ کی زیارت کو
جی جانا عبادت سمجھتے ہو، مسلمانوں کے ہاں بھی ایسی سنتوں کی احیاء ہے اور ترویج ہے، اسے مانتے ہیں جو انبیاء ما سبق کی طرف سے آ رہی ہوں. بالکل. لہذا یہ بھی ایک فائدہ تھا کہ پیغام پہنچا. اس سے جو مسلمانوں کو ظاہری فائدہ ملا ہے وہ یہ تھا کہ قریش جس طرح سے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، دوسری طرف ان کا پروپیگنڈا بھی تھا اطراف کے قبائل کے لیے کہ جو نا جاہلوں کا یا جو نا پس لوگوں کا ایک گروہ جمع ہوا ہے محمد ابن عبداللہ کے سامنے. لہٰذا ان قراردادوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی کہ نہیں یہ تو اچھی تعلیمات والے اچھے احکام والے لوگ ہیں. تو اس اعتبار سے وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ پروپیگنڈا بھی ان قراردادوں کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی تھی کہ یہ جنگ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو جب وہ اس طرح کی شرائط قبول کر رہے ہیں بلکہ بظاہر ایسے ہیں کہ ان کے خلاف یہ شرائط ہیں، اس کے باوجود قبول کر رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، خالی ایک رخ نہیں ہے بلکہ دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے. اور معنوی اعتبار سے میں مختصر عرض کروں، معنوی اعتبار سے یہ فائدہ ہے مسلمانوں ان قراردادوں سے مسلمانوں کو جو اسلام کو حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سال تو ظاہر ہے کہ واپس جا رہے ہیں، جی بالکل 6 ہجری میں تو واپس جا رہے ہیں ذیقعد میں، لیکن اگلے سال جب آ جائیں گے عمرۃ القضاء نام دیا، اگلے سال واپس آئے ہیں رسول اکرم عمرہ ادا کرنے کے لیے اسی ذیقعد کے مہینے میں. اور جب آمد و رفت کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے اور پھر مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق جو عبادات انجام دے رہے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، اس سے ایک معنوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے. معنوی تعلیمات، اسلام کی حقانیت، آفاقیت، اسلام کی جو معنوی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. خود بخود دیکھتے ہیں کہ کہاں بت کی پوجا کرنا اور کہاں خدا واحد کی پوجا کرنا، کہاں جناب پستی کے کام انجام دینا، کہاں اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ کرنا. اس لیے کہ جو خلق عظیم کے ارد گرد رہنے والا ہوگا اس کا عمل بھی اسی طرح اخلاق کا ہوگا. جی بالکل. پیغمبر اکرم تو خلق عظیم کے مالک ہیں، اور جب مسلمان وہاں جائیں گے بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں گے مکے میں جا کر، تو اس سے معنوی اعتبار سے بھی جو نا ایک ایسا جو نا فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خود بخود اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے. گرچہ کہ بظاہر طور پر یہ قراردادیں ہمیں سخت نظر آ رہی تھیں، لیکن جب اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت 1400 مسلمان وہاں آئے تھے. یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ اگر کافی تھا کہ پورے جزیرے عرب میں سب مسلمان ہو جاتے. بالکل. یہ دیکھیے کہ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کو پیش خیمہ قرار دیا ہے فتح مبین کا، کیونکہ ظاہری طور پر تو شرطیں اسی ہیں، لیکن جب اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے تو اس میں پھر وہ فوائد معنوی بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم پہنچتی ہے. اور ایک فائدہ یہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب تک قریش نے مسلمانوں کو، پیغمبر خدا کو جنگوں میں مبتلا رکھ کر فرصت ہی نہیں دی تھی کہ آپ دعوت اسلام دوسرے قبائل کو بھی دے دیتے. بالکل. لہٰذا اس قرارداد کے ذریعے میں یہ فائدہ ملا کہ پیغمبر اکرم نے تھوڑا سا سکون ملا تو اطراف میں جو قبائل رہتے تھے ان کے لیے بھی دعوت اسلام دی، حتیٰ جو اب دوسری بادشاہتیں تھیں ان کے لیے پیغمبر اکرم نے پیغامات بھیجے. تو یہ جو ایک موقع اور یہ فوائد ہیں اس فتح حدیبیہ. اور ایک فائدہ ہم ان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو مسلمان مکے میں رہتے تھے اور بیچارے یعنی پوشیدہ طریقے سے چھپ کے اپنے مراسم کو انجام دیتے تھے، تو رسول نے ان قراردادوں میں ایک شرط یہ بھی رکھ کے ان کے لیے بھی آزادی فراہم کی. بالکل. وہ آزادی کے ساتھ اپنے مراسم کو انجام دے سکتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ آزادی کے ساتھ عمل انجام دے رہے ہیں اور کوئی دخالت نہیں ہو. تو اب حضور اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں شاید 1 منٹ ہمارے پاس، 1-1.5 منٹ میں جاننا چاہوں گا یہ جو 10 سال کے لیے رکھا گیا تھا کہ 10 سال تک یہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ پورا ہوا؟ یہ پورا نہیں ہوا. 2 سال بھی پورا نہیں ہو سکے، اس لیے کہ جب یہ تو ابو جندل آئے تھے ان کو واپس کر لیا، لیکن اس کے بعد میں مختصر جلدی میں عرض کروں گا کہ ابو بصیر ایک مسلمان وہاں سے بچا کے مدینے میں پہنچتا ہے اور وہ خط لکھتے ہیں پیغمبر کو کہ انہیں واپس کر دیا جائے. پیغمبر واپس بھی کرتے ہیں، لیکن راستے میں وہ جو ان کو لے کے جا رہے تھے ایک کو مار دیتا ہے، غلام اس کا پہنچتا ہے پیغمبر کی خدمت میں اور ابو بصیر بھی پہنچتے ہیں. پیغمبر کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا تھا، معاہدے پر عمل کر لیا، لہٰذا میں ان کی طرف تو نہیں جاؤں گا. وہ کہ ساحل کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھتا ہے. پھر جو مکے کے اندر مسلمان
شکنجوں میں تھے، قید میں تھے، وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مکے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، جس پر خود انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں درخواست کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ وہ نہیں کہتے تھے، تو جو ہے نا اس شق دوم کو آپ ختم کر دیں۔ تو شق دوم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب صلح یہ قراردادیں ہوئی تھیں تو اس میں خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوا تھا، معاون ہوا تھا، اور بنو بکر نے قریش کا، ان دونوں کی دیرینہ دشمنی تھی، یہ آپس میں لڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں قرارداد ختم ہو گئی، اور پیغمبر اکرم اس مختصر سے عرصے میں جہاں 1400 سال تھے وہاں پر 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے مکہ فتح ہوتا ہے۔ اور جب پیغمبر صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو نریشن میں بھی آیا ہے آیت سورہ فتح نازل ہوتی، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك۔ جی بالکل، کہ جناب پیغمبر کو نوید آتی ہے کہ ہم بتحقیق ہم تمہیں فتح مبین عطا کریں گے، اور وہ فتح مبین یہ پیش خیمہ تھا اس فتح مبین کے لیے صلح حدیبیہ۔ جی یعنی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور قرارداد ہوئی تھی تو مسلمان اس پہ اپنی جگہ پابند اور عمل کیا، لیکن ان کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ حضور بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارا وقت بھی اختتام کو پہنچا، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، بڑا اہم موضوع تھا اور اس پر جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ نے ہمیں مستفیض فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو گفتگو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اسی وقت۔ اگلے ہفتے تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور سحر ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی پروگرام تاریخ اسلام میں سن 6 ہجری کے واقعات کے متعلق، اور تقریباً ہم سن 6 ہجری کے واقعات کو بیان کر چکے ہیں، اور آخری واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہمارے مہمان نے گفتگو کی تھی بیعت رضوان کے موضوع پر، کہ جو نہایت ہی اہم موضوع تھا، اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، اور آج بھی جو عظیم شخصیت اس پروگرام میں ہماری ہمراہی کرے گی اور اس موضوع پر ہم جن سے استفادہ کریں گے وہ ہیں جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ۔ تو ہم قبلہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن حسب معمول مسلمانوں کے تعلقات قریش سے برقرار ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور یہی صلح بعد میں فتح مکہ کا سبب بنی۔ اسی لیے واپسی میں مدینے کے راستے میں سورہ فتح نازل ہوا۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو موضوع ہے صلح حدیبیہ کا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کے اوپر بہت سے سوال کیے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان سوالات کے جواب ہم اپنے مہمان سے سنیں گے، اور اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، یا اگر ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ آج ہم استفادہ کریں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ سے، تو ہمارا ساتھ دیجئے، ملاقات کرتے ہیں قبلہ سے۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ مسلسل آپ ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور ہمیں تو اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں مبارک، اور یہ خواب اپنے اصحاب کو بھی بیان فرماتے ہیں، اصحاب بھی خوش ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب ہے، لہٰذا یہ جو ہے
جھوٹا لفظ کہہ بھی نہیں سکتا میں بہرحال، تو ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پیغمبر نے بھی حکم صادر فرمایا کہ بھائی سب تیار ہو جائیں۔ یوں اصحاب انصار، مہاجرین اور انصار سب تیار ہو گئے اور تقریباً تاریخ بتاتی ہے، مختلف تعداد بتائی ہے، 1800 تک بھی، 1400 تک بھی، 700، 400 تک بھی، لیکن جو زیادہ تر مشہور تعداد آئی ہے تاریخی کتابوں میں، اور مطلب اسکول یا ٹیکسٹ کی جو کتابوں میں بھی تعداد آئی ہے وہ 1400 تک کی بتائی گئی ہے۔ اتنے مسلمان پیغمبر کی ہمراہی میں روانہ ہوتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے، اللہم لبیک کہتے ہوئے، خدا کو پکارتے ہوئے، نعرہ توحید اور کلمہ اس توحید کو بلند کرتے ہوئے، ایک عظیم اور ایک بڑا معنوی سفر ہے، اور سرکار دو عالم کی جو نا سربراہی میں اور ان کی ہدایت کی روشنی میں، ہدایت ہی ہدایت اور نور ہی نور کے ساتھ یہ سفر طے ہوتا ہے۔ لیکن جب ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، مختصر کروں چونکہ ناظرین کو معلوم ہے، یہاں پہ آ کر قافلہ رک جاتا ہے اور فیس فرما رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع بخشا کہ آپ کے توسط سے تاریخ اسلام کے ایک اہم موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے اور ناظرین تک اس تاریخ اسلام کے اہم نکات پہنچائے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی بہت شکریہ حضور۔ دیکھیے جیسے کہ ابھی ہم نے نریشن میں بھی سنا، اور یہ گزشتہ ہفتے بھی ہماری بیعت رضوان تک کچھ گفتگو پہنچی تھی، اور صلح حدیبیہ کا مقدمہ ہی ہے بیعت رضوان۔ تو حضور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ اس کی جو قرارداد ہیں، جو بند ہیں اس کے صلح کے، ان کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد، سیما بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارا سلسلہ گفتگو کا یہاں تک پہنچا تھا کہ بیعت رضوان، لیکن تھوڑا سا خلاصہ کے طور پر اس کو ذکر کیا جائے کہ ایک عرصے سے پیغمبر اسلام اپنے مادر وطن سے دور تھے، اور وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، بہرحال ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، لہذا کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے، کوشش میں تھے، تمنا اور آرزو کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع نصیب ہو کہ جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کریں اور اس مقدس شہر مسجد الحرام وطن عزیز کو بھی دیکھیں۔ بھول لیتے ہیں نریشن، اور نریشن کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو مکے کے باہر کفار قریش نے روک لیا اور خانہ خدا کی زیارت نہیں کرنے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو اپنا پیغام لے کر بھیجا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد سہیل ابن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے اور کہا کہ قریش کی طرف سے ہر طرح کی بات چیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں۔ اس موقع پر کچھ معاہدے ہوئے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر صلح کی شرطیں مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے نتائج مستقبل قریب میں مسلمانوں کے ہی حق میں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد